فدلاہما بغرور، پس دونوں کے ساتھ شیطان نے دونوں کو اتار لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان کی شرم گاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے شرم گاہوں کو چھپا رہے تھے۔ وناداہما ربہما، پکارا ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الم انہکما، کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وأقل لکما، اور میں نے تم کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا، اور دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم نے معاف نہ کیا، ترحمنا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب البتہ ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پیچھوں ایک گال چلتی آمدی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ تو اور تیری بیوی ہوں تو سا جنت رہونے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جتوں مرضی آوے تو سا کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اون قریب کا نہیں بننا۔ شیطان دشمن ہے تو شیطان نے اپنی دشمنی پوری کرنی ہے، ہر طرح کے وسوسے حضرت آدم علیہ السلام کو سچو سی کہ تو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وسا کو منع کیتا سی کہ اگر تساں اے درخت کھا گنسو تو ہمیشہ ہمیشہ واسے فرشتے بڑھائے ویسو، اگر اے تساں درخت کھا گنسو یا درخت تا پھل کھا گنسو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت رہے ویسو۔ وقاسہما ما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان جی رہنا حضرت آدم علیہ السلام کو قسمہ دے دے آکھنے لگا کہ میں تورا خیر خواہاں، میں تورا نال خیر خی کرانا لا، تو کو ہی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھنا لا، تو صحیح درخت کو کھا گنو، جن درخت پھل کو کھا گنو، جن درخت پھل کو کھا گنسو نا تو ہمیشہ ہمیشہ واسے جنت رہے سو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گالیں آ گیا کہ واقعی جو اللہ نے قسمہ چنا کھڑے، قسم چاہ ادا کھڑے، تو جھوٹ تک نہ بڑے سے کہ اللہ دی قسم چاہ جھوٹ تو نہیں بولے نہ سچ بولے نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو اسلام ان درخت کے قریب چلے گئے، ان درخت کو کھا گئے نے، درخت کے پھل کو کھا گئے نے، جڑے ویلے درخت کے پھل کو کھا دے نے، جڑے جنت کا لباس ہے، جنت کے جڑے کپڑے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو تو حضرت حوا علیہ السلام جو سے وہ اتر گئے، وہ لہ گئے کپڑے، تو بلا جڑے کپڑے جنت لہ گئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت درخت جڑے درخت ہونا دے پتے کو پکڑے رہن تاکہ اپنی شرم گاہ کو چھپاوے، تو درخت بھی کوئی قریب نام دہائی اللہ دا حکم ہے، درخت جڑے درخت کو ونے نا پتا پکڑن پاوے نا تو درخت اتے تھی ونے ٹینا اتے تھی ونے، درخت اپنے پتے بھی نہ دینا ہے۔ تو آخر کار ایک درخت انجیر نے اپنے پتے دیتے سی، جنی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے گیس کو، اپنے شرم گاہ کو چھپایا، اپنے ستر کو چھپایا نے۔ مرد دا جڑا نگیج ہے کتنا چھپانا فرض ہے، ناف گھنتے ایک اٹھنے تک اے مرد واسطے اپنے شرم اے نگیج انسان دا ای کو چھپانا ہر حالت دے اندر فرض ہے، اور عورت دا پورا جسم کو چھپانا فرض ہے، سوائے چہرے دے اور ہتھیں دے پورے جسم کو چھپانا فرض ہے، اے انہاں واسطے نگیج ہے۔ تو خیر جڑے ویلے انہیں درخت کو کھا کے حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے تو کپڑے انہیں اتر گئے، جنت کے جڑے درخت انہاں دے پتے نال اپنے شرم گاہیں دی چھپایا، اپنے نگیج کو چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آکھنے لگے وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرۃ وقل لکما ان الشیطان لکما، اے آدم علیہ السلام تو میں کنا روکے ہم کہ اسے نہیں درخت کے قریب نہیں مرنا، تو میں منع کنا کیتا ہمیں، تو میں اے کنا کم کہ ان درخت پھل کو نہیں کھاونا، تو میں اے کنا کم ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا وعدہ دشمن ہے، بڑا دشمن ہے تمہارا، تو ہنے گاہیں نہیں آونا، ہنے قریب بھی نہیں آونا، جہی بھی گال کرے تو ہنے نہیں گال مرنا، تو گال مان گئے دے نہیں۔ تو اگوں حضرت آدم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اللہ تعالیٰ میں گال مان گئے دے میں، یا انہی کے بہانے جو شیطان بڑھا سی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے شیطان کو سجدہ کر، تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، آکھنے لگا کہ دلیل دیوان لگا، اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرنے لگا کہ میں دینے کو بہتر ہاں،
میں کو تو بھاگ کو پیدا کی کو مٹی کو پیدا کی حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی گال نہیں کیتا حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے کوئی گال نہیں کیتا اپنی غلطی کو تسلیم کر کے دینے قال ربنا ظلمنا انفسنا اللہ تعالیٰ اسا آپ نے زیادتی کر بیٹھے سے اسا اللہ تعالیٰ سا بھول گئے سے اسا کھا بیٹھے سے ان درخت کو وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو سا کو معاف نہ کی تو اگر تو سا کو بخشو نہ سارے تے رحم نہ کی تو اسا والا نقصان اٹھانے والے لوگوں جو بڑھ گئے سوں تو یعنی کہ انسان دی شرافت کیا ہے انسان دی شرافت اے ہے اچھا انسان وہ ہے نیک انسان اے ہے جرا اپنی غلطی کو تسلیم کر گنے غلطی تھی کہ وہ کو تسلیم کر گنا بس اے انسان دی شرافت انسان دا اچھا ہونا آدم علیہ السلام غلطی تھی کہ بھول چک تھی کہ انہوں نے فوراً اپنی غلطی مان کی اگو دے کے گال شالی نہ کیتا جرا ان سے بندہ جرا انسان غلطی انہوں کو تھی ونے ان غلطی کو نہ منے اکڑ ونے اپنی طرف دلیلہ پیش کرنا پہ ونے اپنی طرف گاہیں شروع کر ان سمجھ کرو انہیں اندر شیطان دیا کر پہ ونے انہیں اندر شیطان دی صفت پہ ونے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیتا اللہ تبارک و آخیا کہ تو سا معاف کرنے ذات ہے سب کو معاف فرما دو سر تو رحم کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ دے دیے کلمات ہن او حضرت آدم علیہ السلام جو تے زہر کتوں نے ذہن سٹیوں نے جنی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ دے دیے کلمات ہن او اللہ تعالی کے سامنے پیش کیتوں نے جنی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کو معاف فرما دی تو نے آدم علیہ السلام نے درخت کو کہا دے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی تھی یہ بھول چوک تھی یہ کوئی گناہ کا نہیں تھیا کوئی گناہ کا نہیں تھیا کیونکہ پیغمبر جتنا بھی ہیں سارے دے سارے معصوم ہیں سارے دے سارے معصوم ہیں کہیں کو بھی گناہ نہیں تھی سکتا نبوت ملن کو پہلے بھی گناہ نہیں تھی سکتا نبوت ملن کے بعد بھی گناہ نہیں تھی سکتا جتنا بھی پیغمبر ہے جن کو کچھ بھی تھے انہیں کو بھول چوک تھی گئی ہے یا انہیں کو غلطی تھی گئی اس سارا مسلمان دا عقیدہ اور نظریہ ہے تو انسان دی شرافت یہ ہوئی اچھے انسان دی نیک انسان دی شرافت یہ ہوئی کہ اپنی انسان غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنے آپ کو پیش تھی ونے توبہ کرے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہونے اے بندہ تھوڑے بھی تھی ونے انہیں معافی مانگی اللہ سے کروں کیونکہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ سے معافی نہ مانگسوں تو یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ بڑھ گئے سے بڑے گناہ بڑھ گئے سے بڑے گناہ کو توبہ نہ کرے سوں یہ بڑے گناہ ایک وقت ہم سے بندے کو انسان کو کافر کفر اطراف گرنے سے بندہ انسان یہ جو کلمات آت بنے تین وجہ تو بندہ دین کو بھی ہٹ بنے مسلمانوں کو ہٹ بنے کفر اطراف چلے ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے نیک بندو جو بڑھاوے اور اپنے حکام کے مطابق اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بڑھاوے